ممتاز بی بی اور امیر خان اپنے بچوں شبیر، مبین اور ایک بیٹی سعدیہ کے ساتھ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اگر کچھ نہ بھی تھا تو بہت سارے رشتے تھے جو کہ کئی چیزوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ممتاز بی بی اور امیر خان کا بڑا بیٹا شبیر شہر میں نوکری کرتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا مبین گاؤں کی ہی ایک گاڑی کا کنڈکٹر تھا اور بیٹی سعدیہ 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ بہن سے تو ان کے تعلقات اچھے تھے، مگر بھائی ان کے کچھ ناراض ہی رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ ممتاز بی بی کچھ بیمار رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد۔ جو کوئی بھی کوئی علاج بتاتا وہ کرتے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ سعدیہ بیچاری پریشان رہنے لگی۔ ابھی ماں کی پریشانی ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک آفت آن پڑی۔ سعدیہ کا چھوٹا بھائی مبین گاڑی سے گر گیا۔ اسے فوری ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ ہاسپٹل کے سارے اخراجات گاؤں کے چودھری جن کی گاڑی پر مبین کام کرتا تھا انہوں نے اٹھائے۔ مبین 3 دن ہاسپٹل میں بے ہوش رہنے کے بعد روتی بلکتی ماں اور بہن کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلی بیماری اور پھر بیٹے کی جدائی نے ممتاز بی بی کو ہلا کے رکھ دیا اور وہ چارپائی سے لگ گئی۔ امیر خان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کی بھی جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ممتاز بی بی اپنے دکھوں کا بوجھ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ امیر خان اور سعدیہ کے بھائی کا تو جیسے سب کچھ ہی اجڑ گیا۔ امیر خان کو چپ کی مہر لگ گئی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پہلے تو سعدیہ آس پڑوس سے کھانا وغیرہ بنوا لاتی، لیکن اب تھوڑا مسئلہ ہو گیا۔ وہ اگر اتنی چھوٹی نہیں تو اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ امیر خان اندر ہی اندر سے بیوی اور بیٹے کے غم میں گھل رہا تھا۔ سو ابھی ممتاز بی بی کا چہلم ہی گزرا تھا کہ امیر خان بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ سعدیہ اور شبیر اس دنیا میں اب اکیلے رہ گئے۔ اب سعدیہ کی خالہ جو کہ ان کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ شبیر کی شادی کر دی جائے۔ بھابھی کے آ جانے سے سعدیہ بھی بہل جائے گی اور شبیر کو بھی سہارا مل جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی۔ اتنے میں شبیر نے بتایا کہ ممتاز بی بی اپنی زندگی میں اس کے لیے رشتہ لے کر ایک خاتون کے ہاں گئی تھی اور پھر امی بیمار ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی گھر میں شادی کروں جہاں میری ماں چاہتی تھی۔ پھر وہ لوگ رشتہ لے کر ان کے ہاں گئے اور انہوں نے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور جلد ہی شادی بھی ہو گئی۔ شبیر کی بیوی عائشہ کے آ جانے سے گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ بھابھی کے آ جانے سے سعدیہ بھی بہت خوش تھی اور شبیر بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ سعدیہ کے چچا نے سعدیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، لیکن شبیر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں آپ کی ان سے بنتی نہ تھی اور اب میں آپ کو بہن کا رشتہ کیسے دے دوں؟ اس بات پر وہ ان سے تمام تعلقات توڑ کر چلے گئے۔ جب دکھ اور ناکامیاں انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ سعدیہ اور شبیر کی خالہ جو کہ ماں کے بعد ان کا واحد سہارا تھی، کوئی ان کو جان لیوا بیماری نے آ پکڑا اور وہ کچھ دن شہر کے بڑے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ سعدیہ اور شبیر کے لیے ایک نیا دکان پڑا۔ انسان بھی کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دکھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو بھی آہستہ آہستہ بھر ہی دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سعدیہ کے ماموں نے سعدیہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو شبیر نے ہاں کر دی۔ منگنی کے نام پر بس زبان دے دی گئی۔ اس کے بعد سعدیہ اور اس کی بھابھی عائشہ شبیر کے ساتھ شہر چلی گئیں جہاں پر شبیر کام کرتا تھا۔ عائشہ اچھی بیوی اور اچھی بھابھی ثابت ہوئی۔ وہ سعدیہ کو کھانا پکانا اور گھرداری سکھاتی اور جلد ہی سعدیہ کے ساتھ گھل مل گئی۔ جب کبھی شبیر کو ملازمت سے چھٹی ملتی
وہ سعدیہ اور عائشہ کو لے کر گاؤں آ جاتا، جہاں پر اس کے ماں باپ اور پیارے بھائی کی یادیں تھیں، جنہیں وہ بھلا کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ شبیر اور سعدیہ کی زندگی میں اگرچہ پہاڑ جیسے دکھ آئے تھے اور ان کی زندگی دکھوں کی داستان تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور بالآخر خوشیاں ان کا مقدر بن گئے۔